والحاج حج کرنے والا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا، والمعتمر عمرہ کرنے والا، وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا، یہ اللہ کی دعوت پر چلے گئے، اور یہ وہاں پہنچ کر کے جب اللہ سے کوئی چیز مانگتے، اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتے، بتایا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، انہیں اپنی پرسنالٹی بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ حج کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ حساب و کتاب کا معاملہ ہم سے اڑ گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرفوع القلم ہیں، جو چاہیں وہ کریں، جو من میں آئے وہ کریں، کیوں ہم تو حاجی، ہم تو حج کر کے آئے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ حج کرنے کے بعد جب آپ واپس لوٹتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری اسے نیچے گرا دیتی ہے اور اسے کچل دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی سفر کے دوران میں صحابہ کو حکم دیا، اغسلوہ بماء وسدر، اے صحابہ تم اسے پانی سے غسل دو، بیری کے پتوں سے غسل دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اسے اسی دونوں کپڑوں میں کفن دے دو، اسی احرام کی دو چادروں میں کفن دے دو، ولا تخمروا راسہ، اور اس کے سر کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر خوشبو بھی لگانے کی ضرورت۔ مذہب اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، دنیا کا سب سے سچا اور سب سے اچھا دین ہے۔ اس مذہب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے قوانین، اس کے اصول اور ضابطے، اس کے بنائے ہوئے قاعدے دیگر تمام مذاہب عالم سے منفرد اور الگ۔ مذہب اسلام پر چلنے والا دنیا کے تمام مذاہب عالم پر چلنے والے لوگوں سے الگ، منفرد اور ممتاز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا جو بیس، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ میں، بڑی وضاحت کے ساتھ میں بیان فرمائی ہیں کہ ایک انسان جب اسلام کے اندر داخل ہوگا تو کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، کن کن چیزوں پر صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک نچوڑ ہے۔ جب ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ انسان جو ابھی تک اپنی ماضی کی زندگی میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، جو پشتینی مسلمان ہیں، جو گھریلو مسلمان ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو انسان مختلف مذاہب میں دوڑ دھوپ کرنے کے بعد جب مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد میں، سرچ کرنے کے بعد میں جب وہ سچائی تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں فلاں چیز پر ایمان رکھے، وہ فلاں فلاں چیز کو مانے، تبھی وہ مسلمان ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں۔ حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ایک آدمی بڑے صاف اور شفاف اور سفید لباس میں آتا ہے، بال بھی انتہائی کالے، اور اس کے کپڑوں سے، اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت دور کا مسافر ہے، اور یہ بھی بتایا وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں انسانی شکل میں آئے اور مختلف سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ سب سے پہلا جو سوال تھا
وہ انتہائی اہم تھا اور وہ مسلمانوں کے لیے بیس تھا، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری تھا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتاؤ، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں، اسی کو اسلام کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ ایمان کے ارکان الگ ہیں، اسلام کے ارکان الگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں بتایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور مختلف روایات کے مطابق یہ کہا کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ معبود تو دنیا میں بہت ہیں، جھوٹے خدا بھی دنیا میں بہت ہیں، بڑے گرے پڑے معبودوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے، بہت سارے جھوٹے معبود دنیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے، کنکر شنکر کی عبادت بھی کی جاتی ہے، گرے پڑے معبودوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ معبود تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن تمہیں اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر کوئی معبود ہے تو وہ اللہ، اس بات کی گواہی دو۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی بھی دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یہ کوئی خود ساختہ اصولوں پر چلنے والا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، کوئی مجنون نہیں ہے، یہ کوئی پاگل انسان نہیں ہے جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، یہ تو مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ مختلف قسم کے الزامات اللہ کے نبی کے اوپر لگایا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری بن جاتا ہے پہلے محمد کو تم رسول مانو، اس بات کی گواہی دو کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد میں بتایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ اس کے بعد میں 5ویں چیز بتائی وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، کعبۃ اللہ کا طواف کرو، بیت اللہ کا حج کرو، مکہ مدینہ کی جا کر کے زیارت کرو، منی کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر جا کر کے سیر کرو۔ یہ بتایا، یہ 5واں جو رکن ہے آج کے خطبہ جمعہ کا یہی موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں بتایا کہ اسلام ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں، یہ 5 صفات، 5 کوالٹیز کسی بھی انسان کے اندر دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک صفت کسی انسان کے اندر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آدھا ادھورا مسلمان ہے، وہ نام کا مسلمان ہے، وہ گھریلو مسلمان ہے۔ اس لیے ایک انسان کے اندر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان 5 صفات کا جمع ہونا، 5 صفات کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ کعبۃ اللہ کا حج کا موسم چل رہا ہے، بہت سارے لوگ مکہ مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں، اور کچھ عازمین سفر، کچھ ابھی راستے میں ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں۔ یہ حج کا موسم چل رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ چند باتیں حج کے تعلق سے، حج کی فرضیت کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی افادیت کے تعلق سے چند باتیں ہمارے سامنے آ جانا ہر سال موسم کے اعتبار سے ضروری ہے۔ کعبۃ اللہ کا حج، خانہ کعبہ کا طواف، یہ ان لوگوں کے اوپر جو صاحب حیثیت ہیں، جو مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے ان لوگوں کے اوپر جو مال والے ہیں، سب کے اوپر نہیں۔ جن کو اللہ نے مال سے نہیں نوازا، یا اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اس کے اخراجات برداشت کر کے وہ طواف کر سکیں، حج کر سکیں، تو ان کے اوپر اللہ کا حق نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر حق ہے جو پیسے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اللہ کا حق ان لوگوں کے اوپر یہ ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے، تو ان کو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو استطاعت کو پہنچنے کے بعد بھی حج نہ کرے، خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، دنیا کی زیب و زینت میں ملوث رہے اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا رہے، اور کی تلاش میں لگا رہے، اور کی چاہت میں لگا رہے، فرض ہونے کے بعد بھی وہ حج نہ کرے، تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، خود ہمیں اپنی عبادتوں کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر کے اللہ کی بغاوت کریں تو اللہ کی بادشاہت پر ذرہ برابر بھی آنچ آنے والی نہیں، اور اگر دنیا کے سارے لوگ نیک بن جائیں، عبادت کریں، راتوں دن تہجد گزار بن جائیں، تب بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر بڑھوتری آنے والی نہیں۔ اسی لیے کہا عبادت کرو گے تو پھر تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر عبادت نہیں کرو گے تو پھر وبال جان تمہارے لیے، آخرت میں تمہیں افسوس کرنا پڑے گا، اللہ کی شان میں ذرہ برابر نہ کمی آئے گی نہ بڑھوتری۔ تو اس آیت کے اندر بتایا کہ اللہ کا یہ حق ہے ان لوگوں کے اوپر جو پیسے والے ہیں، وہ اللہ کے اس حق کو ادا کریں، اور اگر حق کو ادا نہیں کریں گے تو سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ بتایا کہ یہ حج کرنا ہر سال ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک بار اگر اللہ نے پیسہ دے دیا تو زندگی میں ایک بار مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، زندگی میں ایک بار کر لو کافی۔ ہر سال اگر کوئی کرتا ہے اتنا پیسہ تو پھر یہ اس کے حق میں بہتر ہے، منع نہیں، لیکن ایک بار زندگی میں فرض۔ ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، جس طریقے سے آج جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبے جمعے کے اندر دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفل لگا کر کے یا جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا، خطبے سے جب اللہ کے رسول فارغ ہو گئے تو ایک آدمی نے سوال کیا، جس طریقے سے آج بھی بہت سارے لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بعد میں مل کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ مولانا یہ مسئلہ کیسا، یہ مسئلہ کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسے ہی اس دور میں تو صحابہ ہر چیز پر سوال کرتے تھے، دینداری کے معاملے میں الٹے سیدھے سوالات نہیں، دینداری سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات صحابہ کرتے تھے۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا پوچھیے کیا سوال ہے؟ پھر وہ صحابی کہتے ہیں اکل عام، کیا یہ ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے ہیں، خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی بار بار سوال کر رہے ہیں، 3 مرتبہ سوال کیا، پھر آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا لوجبت، تو تمہارے اوپر ہر سال واجب ہو جاتا، ولما استطعتم، اور تم استطاعت نہیں رکھ پاتے، ہر سال تم حج نہیں کر پاتے۔ اس لیے پھر اللہ کے نبی نے آگے ایک نصیحت فرمائی جو ہمارے اور آپ کے لیے بھی بڑی نصیحت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جو چیز میں تمہیں بتایا کروں اس چیز کو لے لیا کرو، جو نہ بتایا کروں اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ فَإِنَّمَا كَانَ مَنْ هَلَكَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِ أَنْبِيَائِهِمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ بلا وجہ بے سود بے فضول سوال کرنا بھی شریعت کے اندر ایک جرم ہے۔ بہت سارے لوگ الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا ٹھٹا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان کو باز آ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے بہت سارے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ سوالات بہت کرتے تھے الٹے سیدھے۔ اس لیے جو فائدے مند سوال ہو، جو ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا سوال ہو، جس کا ہماری زندگی میں کوئی اثر دکھے، کوئی فائدہ دکھے، تب تو ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ تو علماء کو آزمانے کے لیے سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ ایک سے پوچھا، اس سے جواب لے لیا، پھر دوسرے سے پوچھا، ارے وہ تو ایسے بتا رہے تھے، پھر تیسرے سے پوچھا، ارے انہوں نے تو ایسے بتایا تھا، ڈائریکٹ یہ نام بھی بتاتا،
یہ مفتی نام بھی بتاتا ہے کہ مولانا فلاں مولانا نے ایسے بتایا، فلاں مولانا نے ایسا بتایا، فلاں مولانا نے ایسا بتایا۔ ارے بھائی کیا علم چیک کرنے کے لیے لگے ہو؟ آپ کی زندگی میں جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق آپ سوال کرو اور آپ اپنی زندگی میں ملوث ہو جاؤ۔ آپ کو کیا مطلب ہے اس نے ایسے بتایا، اس نے ویسے بتایا؟ آپ یا تو پرسنلی کسی سے پوچھیں کہ مولانا ایک جگہ سے میں نے پوچھا ہے، وہ صاحب ایسے بتا رہے ہیں۔ یہ نام کھول کر کے بتانا ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہ بے عزتی ہے ایک عالم کی۔ کوئی تھا چلا گیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی سمجھ کے حساب سے بتایا، اپنی نالج کے حساب سے بتایا، اپنے مطالعے کے حساب سے بتایا، یا پھر کسی اور وجہ سے بتایا، وہ تو وہی جانتا ہوگا، لیکن مسئلے نہیں بدلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ فلاں مولانا نے یہ بتایا تھا، یہ مولانا آئے تو مسئلہ بدل گیا، فلاں مولانا نے ایسے بتایا، فلاں مولانا آئے تو انہوں نے تو مسئلہ ہی بدل کر کے رکھ دیا۔ نہیں، مسئلہ نہیں بدلتا ہے، جانکاری الگ الگ ہو سکتی ہے، احادیث وہی ہیں، سمجھنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلے نہیں بدلتے ہیں، مسئلے وہی رہتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی ہے۔ اس لیے اس حدیث کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں بے سود، بے فائدہ، بے فضول سوالات کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو حدیث کا اصل مغز ہے اس کو لینا چاہیے، جو اصل ٹارگیٹ ہے اس کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں پڑنا یہ عقل مند انسان کی پہچان نہیں۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر انسان کے پاس پیسہ ہے، مالدار ہے، تو سال میں نہیں، زندگی میں ایک بار اس کے اوپر حج فرض ہے، اور سال میں بار بار وہ کرے تو پھر اللہ کی یہ توفیق ہے، اور اس کے لیے یہ اس کی زندگی کے لیے کہہ لیجئے کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ معجزہ ہی کہیے اس کو۔ آج کے دور میں اتنے اخراجات، جلدی انسان حج کرنے کی سوچتا نہیں۔ اور دیکھیں، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا حج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، یا حج کر کے آ چکے ہیں، ان میں سب شامل ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے مہمان۔ اور اللہ کا مہمان بننا یہ کتنے شرف کی بات ہے۔ آج دنیا میں ہم کسی عہدے والے کے گھر چلے جائیں، یا کسی سے ہاتھ ملانے کو مل جائے، کسی کے ساتھ سیلفی لینے کو مل جائے، تو اپنے آپ میں بہت بڑے انسان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور جس کو اللہ کے رسول نے اللہ کا مہمان کہا ہو تو اس کی عزت کا، اس کی مرتبت کا، اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو اللہ کا مہمان بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والا، والحاج، حج کرنے والا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا، والمعتمر، عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا، یہ اللہ کی دعوت پر چلے گئے، اور یہ وہاں پہنچ کر کے جب اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، فَأَعْطَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے، خوشی خوشی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ چیزیں عطا کر دی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر یہ وہاں گئے، اور اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو کچھ بھی مانگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ چیزیں عطا کر دی۔ تو اس حدیث میں بتایا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، انہیں اپنی پرسنالٹی بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ حج کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ حساب و کتاب کا معاملہ ہم سے اٹھ گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرفوع القلم ہیں، جو چاہیں وہ کریں، جو من میں آئے وہ کریں، کیوں، ہم تو حاجی، ہم تو حج کر کے آئے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ حج کرنے کے بعد جب آپ واپس لوٹتے تو پھر آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بڑی عزت و شرف کا لیبل لگایا ہے، اس لیے آپ کو اور بھی سوچ سمجھ کر کے سماج میں، دنیا میں، سوسائٹی میں، گھر میں، معاشرے میں رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی عزت الگ ہے، آپ کا مقام۔ تو حج کرنے والے اللہ کے مہمان، یہ حج کرنا اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے بعد اور جہاد کے بعد
سب سے افضل عمل بتائیں۔ جب اللہ کے رسول سے حدیثوں میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول افضل عمل بتائیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سے ہیں، سب سے بہترین عمل کون سے ہیں، اللہ کی نظر میں سب سے انتہائی اہم عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آنا یہ دنیا کا سب سے عظیم عمل ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی سب سے عظیم عمل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جب تک ایک انسان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی وہ بیکار ہے۔ دنیا کی مال و دولت اس کے پاس ہو، دنیا کی سلطنت اس کے پاس ہو، دنیا کے عہدے اس کے پاس ہوں، لیکن وہ دینی اعتبار سے بالکل بیکار ہے، ناکارہ ہے۔ اس لیے ایمان کی دولت بڑی عظیم ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، جو ایمان لے کر کے نہیں آئے گا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، کتنا ہی بڑا سماج سیوک ہو، کتنا ہی بڑا سوشل ورکر ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک ایمان لے کر کے نہ آ جاؤ۔ ایمان کی حالت میں ہی تمہیں جنت کے اندر انٹری ملے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور کافر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت مثال دی ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، دین کی تعلیمات سے دور ہیں یا دین سے دور ہیں، تو ان کے لیے تو جنت میں جانا ایسے ہی ہے جیسے سوئی کے نوک میں اونٹ کا داخل ہونا۔ سوئی کا چھید کتنا چھوٹا ہوتا، اس میں دھاگا ڈالنے کے لیے ہی چشمے کی ضرورت پڑتی، اتنے چھوٹے ناکے میں یا اتنے چھوٹے چھید میں اونٹ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تصور کریں آپ۔ یہ مثال دے کر کے بتانا چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس طریقے سے اونٹ سوئی کے چھید میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہ کافر، یہ ایمان سے دوری اختیار کرنے والے لوگ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ، یہ اللہ کو جھٹلانے والے لوگ، ان کی مثال ایسے ہی ہے جنت میں جانے کے لیے جیسے سوئی کے دھاگے میں اونٹ کا داخل ہو۔ آپ تصور کریں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے افضل عمل ایمان کا لانا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول پھر بتائیے کہ اس کے بعد میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تب اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور، حج کرنا۔ جس نے کوئی حج کر لیا، ایسا حج کر لیا جس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو، جس میں کوئی غلط کام نہ کیا ہو اور اللہ کی نظر میں وہ قبول ہو گیا ہو، تو اس حج کرنے والے، اس حج کا کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل یہی ہے، حج مبرور، ایسا حج جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یا بعض مفسرین نے یہ بتایا کہ ایسا حج جس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، جس میں ایک طریقے سے ایک انسان جو مشہور ہونا چاہتا ہے، شہرت طلبی چاہتا ہے، وہ اس میں شامل نہ ہو، وہ حج مبرور ہے اور اتنا عظیم عمل ہے جو ایمان اور جہاد کے بعد اس کو حج کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر انسان حج کر لے تو اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے، اپنی شان سے، اپنی قدرت سے اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ حج مبرور ہو، اس میں شہرت طلبی نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اس میں کسی بھی طریقے کی گناہگاری شامل نہ ہو، تب ایسا حج ہمارے سارے ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو کے باپ ہیں، یہ جب اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے تو یہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے زندگی میں ایک مرحلہ ایسا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا سخت دشمن تھا، یہ پلاننگ میں لگا رہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے آپ کے اوپر حملہ کروں۔ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آیا
کہ ان کے دل میں ایمان کی محبت بیٹھ گئی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں ایمان کی محبت بیٹھ گئی، ایمان کی تڑپ میرے دل میں بیٹھ گئی، تب میں فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ مجھے دیجئے، مجھے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنا ہے۔ تب اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، حضرت عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عمرو، کیا معاملہ ہے؟ ہاتھ بڑھاتے ہو اور ہاتھ کو کھینچ لیتے ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول، بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا شرط ہے وہ بھی بتاؤ۔ کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاص کہ اللہ کے رسول، بیعت اسی وقت کروں گا، میری شرط یہ ہے کہ میرے پیچھے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اسی شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور تبھی ایمان کے اندر داخل ہوں گا۔ میری شرط یہی ہے کہ میرے پیچھے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، اما علمت ان الہجرت تہدم ما کان قبلها، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک انسان جب ہجرت کر کے دوسرے شہر چلے جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو ہجرت سے پہلے اس نے جو بھی غلطیاں کی ہوں گی، جو بھی گناہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدُمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ایک انسان جب اسلام کی چھایا میں داخل ہوتا ہے، اسلام کے اندر انٹر کرتا ہے، اپنی ماضی کی ساری خرافاتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا اسلام لانا بھی اس کی ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تم نے اسلام لانے سے پہلے جو بھی غلطیاں کی ہوں گی، جو بھی خطائیں کی ہوں گی، وہ اسلام لانے کے نتیجے میں سب مٹا دی جائیں گی۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدُمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ایک انسان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کر کے صحیح سلامت واپس اپنے وطن لوٹ آتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ حج کرنے کے بعد میں اس کی کنڈیشن ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسے پیچھے کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ حج کی بھی فضیلت ہے، اسلام لانے کی بھی فضیلت ہے، ہجرت کرنے کی بھی فضیلت ہے کہ اس سے پہلے انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ عبادتیں انجام دینے کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، ایک انسان جب حج کرتا ہے، اس کے اس سفر میں کوئی گناہ نہ ہو، بیوی سے جماع نہ ہو، تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ واپس ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا۔ یہ فضیلت ہے حج کرنے کی، یہ مقام ہے حجاج کرام کا، یہ فضیلت ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج کرنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی دوران سفر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کی ایک الگ ہی عزت ہوگی، الگ ہی اس کا مقام ہوگا، اس کی الگ پہچان ہوگی۔ وہ کیسے؟ ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کے حج میں آپ کے ساتھ میں موجود ہے، اچانک سے کیا ہوتا ہے، اس کی اونٹنی اسے نیچے گرا دیتی ہے اور اسے کچل دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی سفر کے دوران میں صحابہ کو حکم دیا، اغسلوہ بماء وسدر، اے صحابہ تم اسے پانی سے غسل دو، بیری کے پتوں سے غسل دو، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور اسے اسی دونوں کپڑوں میں کفن دے دو، اسی احرام کی دو چادروں میں کفن دے دو، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر خوشبو بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی بتایا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کی قبروں سے اٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کرے گا، تو وہاں یہ سفر حج کے سفر کے دوران جو مر گیا تھا، حج کے سفر میں جس کی موت ہو گئی تھی، یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جس حالت میں اس کی موت ہوئی تھی، اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔
یہ قیامت کے دن اس کی ایک الگ عزت، الگ مقام، الگ شرف ہوگا کہ وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو پھر وہ وہی تلبیہ جو سفر حج میں بار بار اپنی زبان سے پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن بھی وہی پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ سفر حج کی یا حج کی فضیلت ہے۔ حج کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ انسان اگر حج کر لے تو پھر اللہ کے رسول کی حدیثوں کے مطابق جنت مل جائے، گناہ بھی معاف کر دیے گئے، اور اگر اس سفر میں موت ہو گئی تو پھر قیامت کے دن الگ ہی مقام و مرتبہ، اور پھر جنت کی بھی بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے پاس میں بدلہ دینے کو نہیں ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا بچہ حج کر سکتا ہے؟ بہت سارے گھریلو خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے پہلے سے ہی نوازا ہوتا ہے، پوری فیملی کی فیملی حج کرنے کے لیے جاتی، اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بچہ حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ بھی حج کر سکتا ہے، لیکن فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ کیسے؟ جیسے ابھی وہ بچہ، ابھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، آپ اسے اپنے ساتھ میں لے گئے، یا شوق میں کرا دیا، یا کسی پریشانی کی وجہ سے گھر پہ اکیلے چھوڑ نہیں سکتے اس وجہ سے کرا دیا، تو پھر جب یہ بڑا ہوگا، جب یہ بالغ ہوگا، جب یہ جوان ہوگا، تو پھر اس کے اوپر الگ سے حج فرض ہو جائے، اور بچہ جو اپنے بچپنے میں حج کرے گا اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ ایک حدیث سے آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں اسی دوران میں مقام روحہ کے اندر ایک قافلے سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک قافلے سے آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں رک کر کے بات چیت ہوتی ہے۔ قافلے والے لوگوں سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ قافلے کے لوگ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں محمد ہوں۔ اس کے بعد میں جب قافلے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آج سے پہلے ہم نے انہیں دیکھا نہیں تھا، آج جب دیکھ لیا ہے تو ان سے کچھ پوچھ بھی لیا جائے۔ ایک عورت اسی قافلے کی کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے بچے کو اوپر اٹھا کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے الہذا حج، کیا اس کے اوپر حج ہے یا نہیں؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اوپر تو حج ہے، لیکن سنو وَلَكَ أَجْرٌ، اجر تیرے لیے ہے۔ یہ بچہ حج کرے گا، اس کے درمیان میں جو بھی نیکیاں کرے گا، جو بھی عبادتیں کرے گا، جو بھی اچھائیاں کرے گا، اس کا سارا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو اجر والدین کے لیے ہے، بچہ حج کر سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا دوبارہ۔ اب ایک سوال اور ہے کہ اگر کسی کے والدین نے حج کرنے کی نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا کر دے گا، اتنے حالات صحیح کر دے گا تو ہم حج ضرور کریں گے، یا کسی اور کام کی وجہ سے انہوں نے نظر مانی تھی کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم حج کر لیں گے۔ جیسے ابھی نیٹ کا ایگزام ہوا، جن کے بچوں نے بھی نیٹ کا ایگزام کوالیفائی کرنے کے لیے انٹرنس دیا ہے، تو پھر ابھی رزلٹ آنے سے پہلے ان کے ماں باپ یا وہ بچے جو ایگزام میں شامل ہوئے ہیں، وہ دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر یا سکسیسفل ہونے کی خاطر کوئی نظر مان سکتے ہیں۔ جیسے اگر اللہ نے کر دیا میں کامیاب ہو گیا تو یہ کروں گا، ایسا کام کروں گا، مسجد میں یہ کرواؤں گا، اتنے روزے رکھوں گا، کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اس طریقے سے دین کی خاطر یا اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی وہ نظر مان سکتے ہیں۔ اسلام میں نظر ماننا جائز ہے، لیکن ہاں جو نظر مان لے تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے غیر ضروری چیز کو اپنے اوپر ضروری ٹھہرایا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو پھر میں فلاں نیک کام کروں گا۔ غلط کام کی آپ نظر نہیں مان سکتے۔ کوئی کہے کہ میری شادی کا وقت آئے گا، آتش بازیاں کروں گا، اس سے زیادہ کروں گا، اس سے زیادہ بارات لے کر کے جاؤں گا، میں ڈی جے بھی بجواؤں گا، فلاں غلط کام بھی کروں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا، تو غلط کام کی نظر پوری نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہی مانی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نظر جب مانو تو نیک کام کی۔ ایسے ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
قبیلے جوہینا کی ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی، لیکن کیا ہوا؟ موت کا فرشتہ آیا، دنیا سے چلی گئی، موت آ گئی، اب کیا میں ان کے بدلے میں حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے سوال کی، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا اس قرض کو تم ادا نہیں کرتی؟ کہا کہ بالکل کرتی۔ تو کہا کہ یہ نظر یا نظر دونوں طریقے سے، نظر یا نظر، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا قرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض پورا کیا۔ اس لیے اگر ہمارے والدین میں سے کسی نے وصیت کی یا نذر مانی تو پھر دونوں صورتوں میں ان کے ورثہ حج کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے حج کی عبادت اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے، بہت سارے اسباق رکھتی ہے۔ حج کی عبادت سے ایک سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے۔ جو بھی جائے، کسی بھی بستی کا جائے، کسی بھی ملک کا جائے، کسی بھی خطے کا جائے، کالا جائے، گورا جائے، چھوٹا جائے، بڑا جائے، ناٹا جائے، لمبا جائے، سبھی کی زبان پر توحید کا وہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ سب کی زبان پر توحید کا یہی نعرہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حج کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے وطن لوٹنے کے بعد میں وہ اپنے مسلک کی روٹیاں سیکنے کے چکر میں آ کر کے پلٹ جائیں، لیکن اقرار وہی کرتے ہیں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ بادشاہت تیری، نعمتیں تیری، تعریفیں تیری، سب اقرار کر کے یہ لوگ آتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے وطن میں آ کر کے پلٹ جاتے ہیں۔ اور یہ حج کی عبادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ توحید کا پرچم ہی لہرایا جائے، تبھی اتفاق ہو سکتا ہے، تبھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہ حج کی عبادت ہمیں مساوات کا بھی درس دیتی ہے، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کہیں کا عہدیدار ہو، ایک ہی لباس میں، دو ہی چادروں میں، سفید لباس میں، وہی جمرات میں جب جاتے ہیں تو لائن لگی ہوئی ہے، حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، دھکا مکی ہو رہی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں چلے گا یہ اپنے سماج کا سرپنچ ہے، یہ عہدیدار ہے، یہ سی ایم ہے، یہ پی ایم ہے، وہاں یہ نہیں چلتا، وہاں عہدہ نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں سب ایک سمان ہے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں بھی یہی کہا تھا کہ کوئی بھی کالا گورے پر فوقیت نہیں رکھتا، کوئی بھی عربی اجمی عربی پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا ہے، فوقیت صرف تقوی کی ہے۔ اس لیے وہاں مساوات کا درس اس حج سے ملتا ہے۔ حج سے ایک درس اور ملتا ہے کہ عبادت ہمیں سکون سے، اطمینان سے، وقار سے وقت نکال کر کے کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن عرفات سے جب مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے، وہاں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابہ اپنی سواریوں کو بڑی تیزی سے دوڑا رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا علیکم بالسکینہ، صحابہ سکون کو لازم پکڑو، سکون کو لازم پکڑو، فإن البر لیس بالایذاع، اس لیے کہ نیکی جلد بازی کا نام نہیں ہے، وقت نکال کر کے عبادت کرو، فرصت میں عبادت کرو، کوے کی ٹوٹے نہ مارو، اس لیے اجلت پسندی یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے، نیکی جلد بازی کا نام نہیں ہے، فرصت میں سکون سے، وقار سے، اطمینان سے وقت نکال کر کے عبادت کرو۔ یہ حج کی عبادت ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دل میں یہ عزم ہے، یہ حوصلہ ہے کہ وہ حج کریں گے، اللہ ان کے اس عزم کو، اس حوصلے کو پورا کر دے۔ اللہ جو عازمین حج ہیں، جو اس سال حج کی ادائیگی کے لیے سفر پہ ہیں یا پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی حج جیسی عبادت کو قبول کر لے، ان کی صحت و تندرستی کی حفاظت فرما، صحیح سلامت اپنے وطن لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق دے دے۔ اللہ عبادتوں میں من لگا دے، عبادت انجام دینے کی